دیکھیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے دو روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ہے 13 جمادی الاول کی، اور دوسری ہے 3 جمادی الثانی کی۔ 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی، کہتے ہیں کہ جی دو روایات یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 70 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جو 70 دن کے بعد والی روایت ہے اس کے مطابق 13 جمادی الاول بنتا ہے، اور جو 90 دن والی روایت ہے اس کے مطابق 3 جمادی الثانی بنتا ہے۔ تو اب علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ 20 دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت منایا کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، تو یہ تفصیل تو میں اس میں بیان کر چکا ہوں نا اپنے وائس نوٹس کے اندر۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد انہوں نے ثقیفہ بنی ساعدہ جا کر خلافت کے اوپر، حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جنازہ رسول کو بے گور و کفن چھوڑ دیا تھا، اور وہاں جا کر قبضہ، حکومت کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے زبردستی لوگوں کو مدینے کی گلیوں سے پکڑ پکڑ کر لے جاتے تھے اور جا کے وہاں پر بیعت کرواتے تھے، اور جو بیعت نہیں کرتا تھا اس کے اوپر تشدد کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے نا وہ ثقیفہ جا جا کر بیعت کرنے لگے۔ 3 دن تک ثقیفہ میں یہ بیعت چلتی رہی ہے۔ تیسرے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوئم تھا، رسول اکرم کی شہادت سموار کے دن ہوئی ہے، بعض روایت کے مطابق سموار کو ہی آپ کو دفن کیا گیا ہے، بعض کے مطابق منگل کو آپ کو دفن کیا گیا ہے، لیکن مستند روایت جو ہے وہ یہی کہ سموار کو ہی آپ کی تدفین ہو گئی تھی۔ بہرحال ان کی شہادت کے تیسرے دن یعنی 28 صفر اور 1 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب یہ لوگ وہاں سے ثقیفہ سے جشن مناتے ہوئے پہنچے ہیں مدینے میں اور مسجد نبوی میں، اور ابو بکر کو لوگوں نے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا، اور وہ آوازیں لگا اوا وا 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 اس قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ اس زمانے میں خوشی کا اظہار ہوا کرتا تھا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں باجا ماجا بجاتے نا، اس طرح اس زمانے میں جو اظہار مسرت ہوتا تھا وہ اس طرح کی آوازیں نکالنا۔ تو کندھے پہ بٹھا کے لے کر آئے، مسجد نبوی میں لا کے اس کو ممبر پہ بٹھایا ہے، اور پھر اس نے وہاں پر خطبہ دیا، اور جو کتابوں کے اندر خطبہ وغیرہ موجود ہے۔ جب یہ شور سنا ہے علی علیہ السلام نے، تو وہ مسجد سے، وہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ علی علیہ السلام تو ایک وہ جو روایتی تعزیت داری ہوتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رسول اکرم کی جو 3 دن تک تعزیت داری ہوتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آتے تھے اور آ کے اپنی تعزیت کا اظہار کرتے تھے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جبرائیل بھی آئے اور میکائیل بھی آئے، اور فرشتوں کی صفوں کی صفیں فرشتوں کی آ رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، اور یہ اہل سنت کتابوں میں مل جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے علی علیہ السلام سے تعزیت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اوپر۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب علی علیہ السلام نے تیسرے دن یہ شور سنا ہے تو وہ نکلے ہیں باہر، اور انہوں نے جا کے پھر مسجد میں دیکھا کہ یہ کیا شور ہے، کیسا شور ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ابو بکر کی تو بیعت ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر علی علیہ السلام نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ان کے ساتھ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے کہ جی آپ نے ہمارے حق کا خیال نہیں کیا، اور آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، اور یہ بات ہے کہ تو ہمارا حق تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ واپس آ گئے۔ پھر علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو ان کے خاص ساتھی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بھی شریک تھے، جن کے میں نام بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو، کچھ بنی ہاشم کے لوگ تھے اور کچھ صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر سعد بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے، انصار کے 2 قبیلے تھے نا، ایک اوس اور ایک خزرج، ان میں خزرج قبیلے کے جو سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ انصار سے رابطہ کریں،
خزرج قبیلہ تو ویسے آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو اوس قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اوس قبیلے کے لوگ جنہوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، ابو بکر کی بیعت کر لی ہے میری مخالفت میں، یعنی سعد بن عبادہ کی مخالفت میں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں، اور کم از کم یہ انصار اگر آپ کی حمایت میں ہو جاتے ہیں تو پھر مہاجرین کی تعداد کمزور ہے، وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو علی علیہ السلام نے ایک احتجاجی مہم شروع کی۔ اس احتجاجی مہم میں علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو لیتے تھے، اور رات کے وقت یعنی مغربین کی نماز کے بعد ایک ایک انصار کے گھر جاتے تھے، اور ایک ایک انصار کو جا کر ان سے کہتے تھے کہ اسلام دعا کرنے کے بعد کہ تم ان بچوں کو پہچانتے ہو؟ وہ کہتے تھے جی ہاں، یہ تو رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کہتے تھے اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ان بچوں کی قسم دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا غدیر پہ رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا؟ کہتے ہاں کہا تھا۔ تو پھر تم لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کیوں کی؟ کہا کہ علی اس نے ہم سے بیعت مانگی تھی تو ہم نے بیعت کر لی، آپ نے ہم سے بیعت نہیں مانگی تھی اس لیے آپ کی بیعت نہیں کی۔ تو علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ چاہتے تھے کہ میں رسول خدا کی تہجیز و تکفین کو چھوڑ کر میں بھی سقیفہ چلا آتا؟ تو یہ تو میرے لیے ممکن نہیں تھا، میرے بھائی کا انتقال ہوا بتا، مجھے تو ان کے جنازے میں شریک ہونا تھا، ان کی تدفین کرنی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ جی اچھا علی اب کیا کہتے ہو؟ کہا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرے کے گھر، تیسرے کے گھر، چوتھے کے گھر، اس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی ہونی شروع ہوئی۔ لوگ انصار کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ اماں فضہ سے کہتی تھیں کہ جاؤ فلانے محلے کی عورتوں کو بلا کے لے آؤ۔ ایک محلہ ہے، اس میں 10 12 15 20 گھر ہوتے تھے، ان کی عورتوں کو بلا کے لے آتی تھی اماں فضہ۔ تو جناب سیدہ ان سے خطاب کرتی تھی، اللہ کی حمد و ثناء اور رسول اللہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرماتی تھی کہ میں اللہ کی بیٹی، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میرے علاوہ کوئی رسول اللہ کی بیٹی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے بابا نے علی کو تمہارا امام بنایا ہے، تمہارا خلیفہ بنایا ہے، تمہارا ولی بنایا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم علی کی بیعت نہیں کرتے ہو؟ جاؤ اپنے مردوں کو سمجھاؤ۔ وہ عورتیں جب گھر جاتی تھی، وہ ان کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، جو بھی ان کو جا کے بات کرتی تھی۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ زہرا ایسا کہہ رہی ہیں، تو پھر لوگوں کے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ بیعت بھی کر چکے تھے، یعنی عرب کا ایک رواج تھا کہ جس کی بیعت کر لی ہے اس کی بیعت توڑنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا معیوب چیز سمجھی جاتی تھی۔ دوسری طرف جناب سیدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو، اور تیسری طرف علی علیہ السلام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو۔ اب لوگوں کی ذہن سازی شروع ہوئی، زمینہ سازی شروع ہو گئی تھی۔ یہ خبریں سب پتہ چلی ہیں حکمرانوں کو۔ حکمرانوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھائی علی کو اس احتجاجی مہم سے روکنا چاہیے، ادروائز یہ ہوگا کہ یہ سب کے سب لوگ علی کے حامی ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے پہلے عباس کو بلایا، اور عباس سے کہا، رسول اللہ کے چچا جو ہے عباس، علی علیہ السلام کے بھی چچا ہیں، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں گورنری دیتے، تم ہماری بیعت کر لو، علی کو بھی راضی کرو کہ وہ ہماری بیعت کر لے، لیکن اگر علی راضی نہیں بھی ہوتا ہے تو بنی ہاشم کے بزرگ تم ہو، تم بنی ہاشم کے ساتھ ہماری بیعت کر لو، ہم تمہیں گورنر بنائیں گے صوبے کا، کسی بھی صوبے کا جس کا تم چاہو گے اس کا گورنر بنا دیں گے۔ عباس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ مجھے علی سے جدا کرنا چاہتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ چھوڑ کے چلے گئے ان کو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اب انہوں نے بنی ہاشم کا جو مخالف قبیلہ تھا یعنی بنو امیہ، اس کا جو سردار تھا ابو سفیان، اس کو بلایا۔ اچھا، یہ ابو سفیان پہلے علی علیہ السلام کے پاس گیا ہے، علی علیہ السلام کے پاس گیا اور علی علیہ السلام کو جا کر کہا ہے کہ دیکھو ہم اور تم تو آپس میں کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں نا، ہمارا اور تمہارا شجرہ نسب جا کر ملتا ہے آپس میں، تو کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم خلافت تمہارا حق ہے، حکومت تمہارا حق ہے، امامت تمہارا حق ہے، اور انہوں نے چھین لیا اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ میں مدینے کی گلیوں کو تلواروں سے بھر دوں گا، تم اٹھو، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو علی علیہ السلام تو ابو سفیان کو جانتے تھے کہ یہ بڑا منافق آدمی ہے، تو علی علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حکومت، خلافت، امامت میرا حق ہے، لیکن تم کب سے میرے اتنے ہمدرد ہو گئے ہو؟ تم کب سے اسلام کے اتنے ہمدرد ہو گئے ہو؟ کیا میں تم کو نہیں جانتا ہوں؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے،
اگر خلافت اور حکومت اور امامت تمہارے ذریعے سے مجھے ملتی ہے تو بے شک نہ ملے، تمہاری حمایت سے اگر ملتی ہے تو مجھے بے شک نہ ملے، کیونکہ تمہاری منافقت کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ ابو سفیان یہاں سے مایوس ہو گیا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کے اور علی علیہ السلام کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے تو انہوں نے ابو سفیان کو بلا لیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بنو امیہ والے سارے ہماری بیعت کرو، ہم تم کو گورنر بناتے ہیں۔ گورنری کی آفر کی ان کو۔ اس نے کہا کہ میں خود تو گورنر نہیں بنتا ہوں، البتہ اپنے بیٹے کو نامزد کیا اس نے، اپنے بڑے بیٹے یزید کو، معاویہ کے بڑے بھائی، اس کا نام بھی یزید تھا، اس کو نامزد کیا اور اسے شام کا گورنر بنایا گیا۔ اچھا، پھر انہوں نے اگلا اسٹیپ یہ اٹھایا کہ جب ابو سفیان کو تو اپنا حامی بنا لیا، عباس ان کے حامی نہیں بن سکے، تو انہوں نے اگلا اسٹیپ یہ کیا کہ جی خمس پر پابندی لگا دی، خمس پر پابندی لگا دی تاکہ علی کو معاشی طور پہ بدحال کیا جا سکے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ باغ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب باغ فدق کے اوپر جب قبضہ ہوا ہے اور باغ فدق میں جو سیدہ کے ملازمین کام کرتے تھے انہوں نے آ کے سیدہ کو بتایا ہے، تو پھر سیدہ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ بھائی یہ باغ فدق تو میرا ہے، میرے بابا نے مجھے دیا ہے، مجھے واپس کرو، یہ تم نے کیسے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی آپ کوئی ثبوت ہے تو لے کر آؤ، کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ، کوئی ثبوت دکھاؤ، گواہ دکھاؤ۔ تو سیدہ پھر دربار میں گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے ثبوت دکھایا، تحریر دکھائی ہے رسول خدا کی، جسے انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا، اور گواہ پیش کیے ہیں، یعنی علی علیہ السلام کو، ام ہانی کو، حسن اور حسین کو انہوں نے گواہوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، میرا وائس نوٹ موجود ہے۔ تو انہوں نے معاشی پابندیاں لگانی شروع کی۔ اب جب یہ باغ فدق والا واقعہ ہوا ہے تب اس دن انہوں نے یہ کہا ہے، اور یہ واقعہ ہوا ہے، یہ 10 جمادی الثانی کا واقعہ ہے، یہ 10 جمادی الاول کا واقعہ ہے یا یکم جمادی الثانی کا واقعہ ہے۔ دونوں تاریخیں ہمیں ملتی ہیں، یا تو 10 جمادی الاول کا واقعہ ہے یا یکم جمادی الثانی کا واقعہ ہے، کہ جب آپ دربار میں گئی ہیں اور انہوں نے آپ کو حق دینے سے انکار کر دیا اور سیدہ وہاں سے روتی ہوئی واپس آئی ہیں، ان کو بدوائیں دے کر، ان پر لعنتیں کر کر واپس آئی ہیں۔ تب انہوں نے جو ہے وہ سالم کو بھیجا کہ دیکھو ہم نے سیدہ کو اور علی کو خالی ہاتھ لٹا دیا ہے، اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جاسوس کے طور پر، مخبر کے طور پر سالم کو بھیجا کہ جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام تھا، کہ تم جاؤ جا کے پتہ کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس خبیث نے واپس آ کر یہ اطلاع دی کہ علی نے اپنے گھر میں ایک میٹنگ بلا رکھی ہے جس میں انصار بھی آئے ہوئے ہیں، جس میں مہاجرین کے وہ حامی بھی آئے ہوئے ہیں اور سارے بنی ہاشم بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان سے، ابو بکر اور عمر سے، حکومت کو چھین لیں، آپ کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے ہیں وہ۔ بس اس کے اوپر ابو بکر کو غصہ ہے اور اس نے عمر کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دو۔ یہ واقعہ جو ہے یکم جمادی الثانی کا ہے یا 10 جمادی الاول کا ہے، یہ دونوں تاریخیں ملتی ہیں ہمیں۔ یہ اب عمر جو ہے نا یہ لکڑیاں لے کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت آیا ہے اور اس نے سیدہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ دروازہ چونکہ بہت موٹا دروازہ تھا وہ ان سے نہیں ٹوٹا ہے، تو پھر انہوں نے دروازہ توڑنے کے لیے دروازے کو آگ لگائی ہے۔ مقصد آگ لگانے کا یہ تھا کہ دروازے کو توڑا جائے، تو جب وہ دروازہ جو ہے نا اس کی جو چوکھاٹیں تھیں ان کو آگ لگی ہے تو وہ کمزور ہوا ہے دروازہ، تو پھر انہوں نے لات مار کے دروازے کو گرایا ہے جو جناب سیدہ کے اوپر جا کے گرا ہے، اور پھر یہ خبیث اندر داخل ہوا ہے اور جناب اندر یہ کمروں کے اندر جانا چاہتا تھا، تو علی سیدہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا جو ہے وہ لکڑی جو جلانے کے لیے لے کر آئے تھے، ایک بڑی سی لکڑی تھی اس کے ہاتھ میں، وہ لکڑی اس نے جناب سیدہ کے پہلو پر ماری ہے، جس سے آپ کی 3 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور جو محسن آپ کے بطن میں تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ گر گئی ہیں وہاں پر۔ اب یہ جب شور ہوا ہے گھر کے اندر
تو علی علیہ السلام جو اندر والے کمرے میں بیٹھے تھے، ایک تو ان کا بیڈ روم تھا نا، بیڈ روم سے الگ ایک اور چھوٹا سا کمرہ اندر بنا رکھا تھا جو آپ کا حجرہ تھا، جس میں آپ عبادات بھی کیا کرتے تھے، عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، اور وہیں پر بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے تھے، جیسے مصحف علی یا مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ تو جب شور ہوا ہے زیادہ تو پھر علی علیہ السلام جو ہے نا وہ آئے باہر، تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تک دروازہ جل چکا تھا، سیدہ زخمیوں کی پڑی ہوئی تھی۔ علی علیہ السلام نے آ کر جو ہے نا، عمر کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے آ کے عمر کو پکڑا ہے اور اس کو نیفے سے ناڑا جہاں پر باندھا جاتا ہے یہاں سے اٹھا کر اور زمین کے اوپر پٹخا ہے، اس کو زمین پر اٹھا کے مارا ہے، اور اس کے اوپر چڑھ گئے اور پھر اس کو گنسے مارنے شروع کیے، مکے مارنے شروع کیے۔ اس کا ناک اور منہ زخمی ہو گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، علی نے مجھے مار دیا، علی نے مجھے مار دیا۔ تو اس کے جو ساتھی تھے جو گھر سے باہر کھڑے تھے وہ سارے پھر اندر داخل ہوئے، ان کی تعداد کوئی 300 کے قریب تھی۔ وہ 300 لوگوں نے جو ہے نا وہ علی جو اس وقت عمر کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، علی کو پکڑ لیا اور ان کو رسیوں سے باندھا اور پھر کھینچتے ہوئے ان کو لے گئے خلیفہ کے دربار میں۔ پیچھے سے جناب اماں فضہ نے جو ہے نا ان کو اٹھایا، جناب سیدہ کو اٹھایا، گھر پہ اندر کمرے میں لے کر گئی ہیں۔ سیدہ بری طرح زخمی ہو چکی تھیں، درد سے چلا رہی تھی۔ 3 دن تک آپ اسی درد میں، اسی تکلیف میں رہی ہیں، اور تیسرے دن یعنی وہ 13 جمادی الاول تھا یا 3 جمادی الثانی کا دن تھا، یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں نا ہمیں، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی آپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے واقعات ہیں کہ یہ جو احتجاجی تحریک ہے اور یہ سارے معاملات جو یہ تقریباً مہینوں چلتے رہے، یہ 2 مہینے کا پروسیس ہے، 2 مہینے تقریباً یہ سلسلہ چلا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر کے آپ کو شہید کیا ہے۔ جس دن حملہ کیا گیا ہے وہ 2 دن ہیں، یا تو وہ 10 جمادی الاول ہے یا 1 جمادی الثانی ہے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے، 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے، وہ 13 جمادی الاول ہے یا 3 جمادی الثانی ہے۔ یہ اس طریقے سے جی۔